نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ عید میلاد النبی کی جو مروجہ صورت ہے اور مروجہ طریقہ کار ہے، اس مروجہ طریقہ کار کو جو قائلین ہیں اور جو فاعلین ہیں اس عمل کے، ان کی نظر میں اور ان کے ہاں اس کا جو حکم ہے بیان کیا جاتا ہے، اس حکم کو ہم شریعت کی اصول اور شریعت کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں دیکھیں گے، کیا وہ اصول کے مطابق ان کا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جاتا ہے اور اس کے لیے جلوس نکالا جاتا ہے، چراغاں کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی نئی نئی چیزیں جو ہے معاشرے میں کی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک مستحب امر ہے اور ہم اس مستحب کو کر رہے ہیں، تو کسی کو اس ہمارے مستحب عمل کو پورے کرنے سے کیا تکلیف ہے، تو ہمیں تو اپنا مستحب پورا کرنا چاہیے، ہم اپنا مستحب عمل ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ استحباب کے درجے میں اس کام کو کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو استحباب کا شرعاً اہل علم حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ استحباب کا درجہ الگ ہے، فرض کا درجہ الگ ہوتا ہے، واجب کا درجہ الگ ہے، سنت کا درجہ الگ ہے۔ فرض کا تارک ہو تو اس پر الگ حکم لگتا ہے، اور اسی طرح سنتوں کا تارک ہو اس کا الگ حکم ہے، اور استحباب کے تارک کا الگ حکم ہے۔ کیا استحباب کے تارک کو گستاخ کہنا جائز ہے؟ کیا استحباب کے تارک کو ابلیس کہنا جائز ہے؟ گویا استحباب کے ایک امر شرعاً استحباب کے درجے کا ہے، اور استحباب کے درجے میں اتنی شدت کر دی جائے اور اتنی سختی کا پہلو اختیار کر لیا جائے کہ جو نہ کرنے والے ہیں ان پر کفر اور ضلالت کے فتوے، ان پر گستاخی اور ابلیس ہونے کے فتوے لگائے جائیں، تو میرے خیال میں یہ حکم استحباب کے درجے میں نہیں رہتا، بلکہ یہ فرض اور واجب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو جب یہ فرض اور واجب کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو پھر یہ نوعیت فرض اور واجب کی ہوئی، اور فرض اور واجب کی صورت میں آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ایک دلیل قطعی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت اس حیثیت کی دلیل ہو اور اس سے وہ امر ثابت ہو، تو اس میں اتنی سخت نکیر یا اتنی سخت تردید جو ہے وہ کی جاتی ہے، شرعاً اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو یہ آپ حضرات کا مشاہدہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہو کہ جب بھی جلوس ہوتا ہے تو جلوسوں میں یہ نعرے لگتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، کہ آج صرف اور صرف ابلیس جو ہے پریشان ہے، باقی سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ گویا عید میلاد النبی کا جلوس جو نہیں نکال رہا، اس جلوس میں جو شرکت نہیں کر رہا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ابلیس ہیں۔ تو اب پہلی بات یہ سوال بنتا ہے کہ کیا جن لوگوں نے عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا، تو یہ مطلق ابلیس کہنے سے فتویٰ ان لوگوں پر لگے گا یا نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوس نہیں نکالا، حضرت عمر نے جلوس نہیں نکالا، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی ایک صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ جب یہ جلوس نکالنا ان سے ثابت نہیں ہے تو یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں ایک دن کی بات نہیں، ایک بستی کی نہیں، بلکہ جہاں میں پوری کائنات میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ابلیس نہیں منا رہا، تو کیا یہ ابلیس ہونے کا فتویٰ ان پر لگے گا یا نہیں؟ پھر تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، محدثین، کسی نے بھی اس عمل کو، اس جلوس کو نہیں اختیار کیا، تو کیا یہ فتویٰ ان پر لگے گا یا نہیں؟ ہمیں ابلیس اگر کہا جا رہا ہے تو پھر ہم سے پہلے اس فتوے کا استحقاق ان کے بانی اور مبانی مولوی احمد رضا بریلوی پر ہی فتویٰ لگے گا، کیونکہ انہوں نے بھی جلوس نہیں نکالا، اور پوری بریلویت اور پورے اہل بدعت کے جتنے بھی لوگ ہیں، کسی ایک کے پاس اس چیز کا حوالہ اور ثبوت نہیں ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی نے کہیں جلوس نکالا۔ جب مولوی احمد رضا بریلوی صاحب نے جلوس نہیں نکالا، جب جلوس نہ نکالنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عشق نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، گستاخی ہے اور ابلیس کا عمل ہے، تو یہ ابلیس ہونے کا فتویٰ مولوی احمد رضا بریلوی پر بھی لگ جائے گا۔